جب فرعون مصر کا سامنا 3 مذاہب کے باپ ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کو اپنے دربار میں کیوں بلایا؟ حضرت سارہ نے جب اس ظالم سے اللہ کی پناہ مانگی تو فرعون کا کیا انجام ہوا؟ سارہ علیہ السلام کا یہ مشہور واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ کے پیغمبروں، ولیوں اور نیک لوگوں کو اللہ ہمیشہ آزماتا ہے اور انہیں پریشانیوں اور مشکلات سے دوچار کر کے انہیں اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ ان آزمائش اور امتحان سے نہ صرف اللہ کے پیغمبر بلکہ ان کے اہل خانہ، اہلیاں اور اولادیں بھی گزرتی ہیں جو نبوت کے مقدس مشن کا حصہ ہوتے ہیں۔ ایسی ہی ایک آزمائش اور امتحان بھرا مشہور واقعہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کا ہے۔ دراصل بابل میں جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو آپ صحیح سلامت آگ سے محفوظ ہو گئے، تو نبوت کی ایک کھلی دلیل دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے حران پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب مصر کی جانب ہجرت کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ ہجرت کے دوران سفر میں ایک مشہور شہر جس کا نام خزائن الوجہ تھا، وہاں پر آپ علیہ السلام نے قیام کیا۔ ایک صبح آپ نے دیکھا کہ سب لوگ محل کی طرف جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ مشہور شہزادی نہایت ہی خوبصورت ہے اور 7 ملکوں کے شہزادے اس کے لیے رشتہ لے کر آ رہے ہیں، جسے وہ پسند کرے گی اس سے اس کی شادی کر دی جائے گی۔ روایت ہے کہ اس شہزادی کی حسن کی شہرت بے انتہا تھی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے محل تشریف لے گئے۔ جب شہزادی نقاب اوڑھے اپنے باپ کے ساتھ جلوہ افروز ہوئی تو اس کی نظر اس بھیڑ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چمکتی ہوئی پیشانی پر گئی۔ شہزادی نے فیصلہ سنایا کہ میں اسی شخص سے شادی کروں گی۔ وہ شہزادی حضرت سارہ علیہ السلام تھی، لہٰذا حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گیا۔ شادی کے بعد بادشاہ نے بے انتہا دولت، تھن، جانور دے کر اپنی بیٹی کو روانہ کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر مصر کی جانب چلے گئے۔ مصر میں اس وقت تبتیوں کی حکومت تھی اور تبتیوں کے اس بادشاہ کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا، جو نہایت ہی عیاش، ظالم اور جابر تھا۔ کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے شہر میں کوئی وفد آ رہا ہے جس کے ساتھ ایک حسین، جمیل اور خوبصورت عورت ہے۔ چنانچہ فرعون نے پہلے ہی ایک فوجی دستے کو حکم دے دیا کہ جیسے ہی یہ لوگ مصر کی سرحد پر پہنچے ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ بس جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام، آپ کی بیوی، اہل خانہ جو 37 یا 40 لوگ مصر میں داخل ہوئے تو فرعون کے فوجیوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور محل لے آئے۔ انہیں محل کے سب سے خوبصورت کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ بادشاہ پہلے ہی سارہ علیہ السلام کے حسن کے بارے میں اپنے کارندوں سے آگاہ ہو چکا تھا، لہٰذا اس کی نیت پہلے ہی خراب تھی۔ اب اس کا ارادہ بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو شاہی لباس پہنا کر میرے سامنے لایا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ ان کی بیوی سارہ سب سے حسین و جمیل عورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ سے کہا، مجھے تمہارا خوبصورت ہونا معلوم ہے۔ مصر کا بادشاہ تجھے دیکھ کر یہ کہے گا کہ یہ اس کی بیوی ہے۔ یہ سمجھ کر وہ تجھے حاصل کرنے کے لیے مجھے قتل کر دے گا اور تجھے پکڑ لے گا۔ اسی لیے تم اس سے کہنا کہ تم میری بہن ہو، تو وہ مجھے تمہارا بھائی سمجھ کر مجھے قتل نہیں کرے گا اور میرے ساتھ ہمدردی کرے گا، اور اس طرح تم میری جان بچانے کا ذریعہ بنو گی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نہ صرف حسین و جمیل خاتون تھی بلکہ آپ شرم و حیا کی پیکر تھیں اور دل میں ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ چنانچہ سارہ علیہ السلام بادشاہ کے طلب کرنے پر بادشاہ کی دربار میں تشریف لے گئیں۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور برے ارادے سے انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت سارہ نے اس وقت اللہ کو پکارا، لہٰذا جیسے ہی فرعون آگے بڑھا اس کے قدم زمین میں دھس گئے۔ بادشاہ بدحواس ہو گیا اور بولا، تم میرے لیے اللہ سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ سارہ علیہ السلام نے دعا فرمائی،
اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے۔ اے اللہ، تو اسے آزاد کر دے۔ اس دعا کے بعد اللہ نے اسے آزاد کر دیا، پر جب زمین نے اس کو چھوڑا تو وہ دوبارہ سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگا۔ حضرت سارہ نے پھر سے دعا کی، اے اللہ، مجھے اس کافر کے ناپاک ارادے سے محفوظ رکھ۔ چنانچہ وہ پھر سے کانپا اور اس کے پاؤں پھر سے زمین میں دھس گئے۔ بادشاہ پھر سے معافی مانگنے لگا تو حضرت سارہ نے پھر سے وہی دعا کی اور بادشاہ اس دفعہ بھی عذاب سے بچ نکلا۔ لہٰذا بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں، تو اس نے توبہ کر لی اور حضرت سارہ علیہ السلام کو عزت و احترام سے رخصت کر دیا۔ یہاں تک کہ اس نے ایک خادمہ جس کا نام ہاجرہ تھا اسے بھی حضرت سارہ کو پیش کیا۔ حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کو ساتھ لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں تو دیکھا کہ آپ نماز میں مصروف ہیں۔ فارغ ہو کر آپ علیہ السلام نے بیوی سے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ سارہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے کافر کے مکر کو رد کر دیا اور فاجر کی برائی کو اس کے سینے میں دفن کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت سارہ اور ہاجرہ اپنے اہل خانہ کو لے کر دوبارہ فلسطین منتقل ہوئے۔ روایت ہے کہ ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد جب 85 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بی بی سارہ سے کوئی اولاد نہ ہوئی تو حضرت سارہ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ سے شادی کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے آپ کو اولاد عطا فرما دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور نکاح کے بعد حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ نے کچھ عرصے بعد حضرت سارہ کی دعا بھی سن لی اور ان کے بھی ایک اولاد ہوئی جن کا نام اسحاق علیہ السلام رکھ دیا گیا۔ ان دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اور حضرت ہاجرہ کو مکہ مکرمہ منتقل کر دیا اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی عرب قبائل وجود میں آئے اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی قبیلوں میں پیدا ہوئے، جبکہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل وجود میں آئے۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت سارہ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔